آپ کو پیش کیا ہے گڈ ورڈ بکس نے، بچوں کے لیے دلکش اسلامی کتابیں، ہر گھر کی ضرورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات کے اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس میں ہمارے لیے سبق ہے، لیسن ہے، رہنمائی ہے اور گائیڈنس کا سامان ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، اخلاقی باتیں سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر پیدا کر سکیں، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ پچھلی بار ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آپ نے دیکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کا خواب بہت اچھی طرح سے انٹرپریٹ کیا۔ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی گائیں ہیں، اور 7 اناج کی ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 اناج کی سوکھی بالیاں ہیں۔ تو اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کی کہ مصر میں 7 بہت خوشحال سال آئیں گے، یعنی خوب بارش ہوگی، خوب اناج ہوگا، اور پھر اس کے بعد 7 بہت مشکل سال آئیں گے، یعنی فیمن ہو جائے گا، خشک سالی ہو جائے گی، سوکھا پڑے گا۔ تو انہوں نے اس کی یہ تدبیر بتائی کہ 7 سال تک جو بھی اناج آپ کے ہاں ہو وہ زیادہ سے زیادہ اس کو اسٹور کریں، جمع کریں، تاکہ جو اگلے 7 سال ہوں گے اس میں وہ اناج کام آئے۔ تو بادشاہ کو یہ خواب کی تعبیر بہت پسند آئی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کو اپنے دربار میں بلایا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے تو بادشاہ ان کی غیر معمولی شخصیت، ان کی وزڈم، صداقت، آنیسٹی سے بہت متاثر ہوا، اور بادشاہ نے کہا کہ آج سے آپ ہمارے قریبی وزیر ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اناج کے اسٹور ہاؤسز کا انچارج بنا دیا جائے، یعنی آج کے لحاظ سے انہوں نے ایگریکلچر منسٹری کے لیے درخواست کی تھی۔ اس زمانے میں جو سب سے اہم کام ہوا کرتا تھا وہ غالباً یہی ہوتا تھا، چونکہ وہ اس زمانے کی اکانومی ایگریکلچر بیسڈ ہوتی تھی، زیادہ تر جو کام ہوتے تھے وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہوتے تھے۔ تو اس لیے جو سب سے اہم کام تھا، غالباً بادشاہ کے بعد جو سب سے اہم پوسٹ تھی وہ یہی تھی کہ اناج کے اسٹور ہاؤسز کا انچارج بنا دیا جائے۔ بادشاہ نے بہت خوشی سے اس کو منظور کیا اور کہا کہ آج سے آپ ہمارے اناج کے اسٹور ہاؤسز کے انچارج ہیں۔ چونکہ اس کو اندازہ تھا کہ ایک بہت ہی لائق انسان ہی اس کام کو بخوبی کر سکتا ہے، خاص طور سے جب 7 سال تک اناج کو جمع کرنا ہے اور پھر اگلے 7 سال تک اناج کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک بہت ہی لائق انسان چاہیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس کے لیے بہت موزوں ہوں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک بااختیار حیثیت دی۔ قرآن میں آیا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کہ اس طریقے سے ہم نے مصر میں، ملک مصر میں یوسف کو بااختیار بنا دیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر اختیار کرے، قرآن میں اس بات کو بار بار کہا گیا ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اجر دیتا ہے۔ تقوی کہتے ہیں رائچیسنس کو، یعنی خوف خدا، فیئر آف گاڈ۔ اس کے لیے میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا۔ حضرت عمر نے ایک بار حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب ایک بڑے صحابی تھے، سینئر صحابی تھے۔ تو حضرت ابی نے ان سے پوچھا کہ کیا تم کبھی کسی خاردار جھاڑی جو بہت تنگ ہو
اس سے گزرے ہو، یعنی ایسے راستے سے جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں اور بہت تنگ ہو، اس سے کبھی تم گزرے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں میں گزرا ہوں، چونکہ اس زمانے میں ظاہر زیادہ تر راستے ایسے ہی ہوا کرتے تھے، بہت ہی تنگ اور بہت ہی جھاڑیوں والے۔ تو حضرت عمر نے کہا ہاں میں گزرا ہوں۔ تو حضرت ابی نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا شمرت واجتہدت، کہ میں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور بچتا بچاتا اس راستے سے گزر گیا۔ تو حضرت ابی نے کہا کہ ذالک التقویٰ، کہ تقویٰ یہی ہے، یعنی زندگی میں ہر طرف ڈسٹریکشنز ہیں، ڈیویشنز ہیں، اس سے بچتے بچاتے آپ اگر گزر جائیں تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات زندگی کے مشکلات انسان کو اچھائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ قرآن میں اس کو اس طرح کہا گیا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یعنی مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، جہاں مشکل ہے وہیں آسانی بھی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو مینیج کر رہا ہے، ساری یونیورس کو مینیج کر رہا ہے، تو وہ اپنے بندوں کے لیے الگ الگ ذرائع پیدا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں آپ نے دیکھا کہ جیل کی تنہائی ان کے لیے اسٹیپنگ سٹون بن گئی مصر کے اقتدار تک پہنچنے کے لیے۔ تو زندگی میں جو مس فارچون ہے، سیٹ بیکس ہیں، فیلئر ہے، یہ تو عام بات ہے، لیکن ان کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اگر فیس کیا جائے تو مزید ناکامی انسان کے سامنے نہیں آتی۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کام سنبھال لیا، مصر کا ایگریکلچر ان کے ذمہ تھا، انہوں نے ہر شہر میں سفر کیا، ہر گاؤں کا سفر کیا، اور ہر جگہ انہوں نے بڑے بڑے اسٹور ہاؤسز بنوا دیے۔ تو 7 سال تک سارا اناج جمع کرتے رہے، یعنی بہت ہی مختصر سا اناج استعمال کیا اور زیادہ تعداد جو اناج کی تھی وہ جمع کیا، بڑے بڑے اسٹور ہاؤسز بنوائے جس میں اناج جمع کیے گئے۔ تو جدھر دیکھو ادھر اناج ہی اناج، یعنی ایک اناج کا سمندر برپا ہو گیا ملک مصر میں، ہر طرف بیل گاڑیوں کے ذریعے اناج لے جایا جاتا تھا، اور دریائے نیل کے ذریعے کشتیوں میں جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں اناج لے جایا جاتا تھا۔ تو بہت ہی سوجھ بوجھ کے ساتھ 7 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام نے اناج کا ایک بہت بڑا ذخیرہ مصر میں جمع کر لیا۔ اس زمانے میں مصر میں جو کاشت ہوتی تھی، جو فارمنگ تھی، وہ زیادہ تر ویٹ کی تھی، یعنی گیہوں کی تھی، اس کے ساتھ ساتھ رائس اور کارن وغیرہ بھی ہوتا تھا۔ دریائے نیل کی جو مٹی ہے وہ بہت ہی رچ فرٹائل لینڈ ہے، وہ بلیک سوائل ہے، کالی مٹی ہے، اس لیے وہاں ہر طرح کے اناج ہوتے ہیں، اور خاص طور سے کاٹن بہت ہوتا ہے، ایجپشن کاٹن بہت مشہور ہے۔ تو اس طریقے سے دھیرے دھیرے جو 7 خوشحال سال تھے وہ ختم ہونے لگے، اور آہستہ آہستہ ملک مصر میں فیمن شروع ہو گیا، سوکھا پڑنے لگا، یعنی خشک سالی شروع ہو گئی، سارے پیڑ پودے سوکھنے لگے، پانی برسنا بند ہو گیا، آسمان سفید ہو گیا، گرم ہوائیں چلنے لگیں، اور مصر کے آس پاس اور مصر میں زبردست فیمن آ گیا۔ ایک بوند پانی آسمان سے نہیں برسا، دریائے نیل سوکھنے لگی، زمین بنجر ہونے لگی، ہر طرف سینڈ سٹارم آنے لگے، اور پانی نام و نشان کا وہاں باقی نہیں رہا۔ لوگ بھوک سے مرنے لگے، جانور اور مویشی دم توڑنے لگے، یعنی ایک زبردست مصیبت مصر میں آ گئی۔ یہاں میں نیچرل ڈیزاسٹرز کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا، یعنی سونامی، فلڈ، ارتھکویک، ان سب چیزوں کا اسلامی تصور کیا ہے؟ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم ہے یا عذاب ہے، تو یہ نہ ظلم ہے اور نہ عذاب ہے، بلکہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو خدا کی رحمت ہے۔ یعنی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس اہم حقیقت کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہے، وارننگ کرانا چاہتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد کی زندگی ابدی زندگی ہے، ایٹرنل لائف ہے، ہمیشہ
ہمیشہ کی زندگی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے سامان جمع کرے، آخرت کا ذخیرہ تیار کرے، تاکہ اسے آخرت میں ریوارڈ مل سکے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں وہ جگہ پا سکے۔ ایسے ہی زلزلہ، خاص طور سے زلزلہ دراصل قیامت کی یاد دہانی ہے۔ قرآن میں آتا ہے اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ، یعنی قیامت کا زلزلہ بہت بھیانک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان زلزلوں کے ذریعے یا جو اور نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، انسان کی غفلت ٹوٹے اور وہ نیک عمل کرے تاکہ وہ آخرت میں اسے کام آئے۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی اب ذمہ داری اور بڑھ گئی۔ جو 7 خوشحال سال تھے وہ ختم ہو گئے اور 7 مشکل سال شروع ہو گئے۔ اناج کی پیداوار ختم ہو گئی، پانی برسنا بند ہو گیا۔ تو اب جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو اناج جمع کیا گیا ہے، اسٹور ہاؤسز میں جو اناج جمع کیا گیا ہے، اس کو صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تاکہ لوگوں تک پہنچے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے لیے راشننگ شروع کر دی، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ایک شخص کو صرف 1 اونٹ سامان ملے گا، 1 اونٹ اناج ملے گا۔ تو لوگ آنے لگے، مصر کے لوگ آنے لگے، آس پاس کے جو شہر تھے وہاں سے لوگ آئے اور آس پاس کے ملک سے بھی لوگ آئے۔ خاص طور سے میڈیٹرینین سی کے آس پاس جو ملک تھے وہ سب مصر کی جانب انہوں نے دیکھنا شروع کیا، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ مصر میں اناج کم قیمت پر مل رہا ہے، تو وہاں سے قافلے آنے لگے، سیریا سے قافلے آئے، عرب ممالک سے بھی قافلے آئے، افریقہ کے کچھ ممالک سے بھی قافلے آئے اور اناج لے گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کا اندازہ تھا کہ مصر کے علاوہ بھی اور ممالک سے لوگ آئیں گے اور اناج لیں گے، تو انہوں نے اس کا بھی خیال کیا تھا، اس کا بھی انہوں نے اندازہ کیا تھا اور اس کے لیے بھی اہتمام کیا تھا۔ تو ادھر کنعان میں جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، ان کے خاندان کے لوگ بھی فیمن کے زد میں تھے، وہاں بھی کھانے کی چیزوں کی قلت تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ مصر میں اناج بہت کم قیمت پر مل رہا ہے، تو تم سب لوگ جاؤ مصر اور وہاں سے کھانے کے سامان لے کے آؤ تاکہ فیملی کے لیے آسانی ہو۔ تو سارے 10 کے 10 بھائی ایک قافلے کے ساتھ ہو گئے اور مصر کے لیے انہوں نے سفر کیا۔ وہ لوگ لمبے سفر کے بعد مصر پہنچے اور سیدھے جو اناج کا خزانچی تھا، یعنی چیف آف دی اسٹور ہاؤس، اس کے ہاں پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر اناج کے خزانچی تھے، انہوں نے جیسے دیکھا کہ یہ 10 بھائی کنعان سے آئے ہیں، فوراً انہوں نے پہچان لیا، لیکن ان 10 بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا، چونکہ ان کو گمان بھی نہیں تھا کہ ایک شخص جس کو ہم نے برسوں پہلے کنویں میں ڈالا تھا وہ اتنے اعلیٰ مقام پر کیسے پہنچ سکتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، لیکن انہوں نے بتایا نہیں کہ میں یوسف ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، اور اس کو راز میں رکھا اور بڑے عزت سے ملے اور بہت خاطرداری کی اور کافی اناج دیا۔ اور انہوں نے فیملی کے بارے میں پوچھا، جو بھائی تھے 10 انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک ہمارا بوڑھا باپ ہے، ہماری ماں ہے، ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک اور ہمیں اونٹ دے دیا جائے، ایک اونٹ سامان ہمیں اور دے دیا جائے تاکہ جو ہمارا چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ نہیں آ سکا اس کے لیے بھی ہم سامان لے لیں، اس کے لیے بھی اناج لے لیں۔ گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز۔ یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپرچویلٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس، 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نیو دہلی 110013۔ کال کریں 41827083۔ ای میل کریں info@goodwordbooks.com۔ ویب سائٹ
www.goodwordbooks.com